السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسے خاندان کی ہولناک سچی داستان جو جنات کے انتقامی کارروائی کا شکار ہو گیا، خوفناک حویلی کی داستان سناؤں گا، جس کو سنتے وقت آپ روئیں گے بھی، ڈریں گے بھی، اور خوف و وحشت سے آپ لرزیں گے بھی، لیکن آپ کی سننے کی دلچسپی داستان ختم ہونے تک برقرار رہے گی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ایک خاتون کی ہے جن کا نام رابعہ بانو شیری ہے، جنہوں نے ماہنامہ طلسمات دنیائے دیوبند جنوری فروری سن 2013 میں نقل کروایا، اور اپنی یہ داستان مولانا حسن الہاشمی، جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے اس میں درج کیا، اور میں نے سوچا کہ آپ کو سناؤں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ جنات، شیاطین انسان پر کس حد تک حاوی ہو سکتے ہیں اگر انسان قرآن و حدیث سے منہ موڑ لے، اللہ سے، رسول سے رشتہ توڑ لے، تو انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کہانی کو، اس سچی داستان کو گزرے ہوئے 10 سال ہو گئے، لیکن یہ کہانی، یہ سچی داستان ابھی تک طلسمات دنیائے دیوبند میں موجود ہے، جو میں اب شروع کرنے جا رہا ہوں۔ رفتہ رفتہ سبھی مہمان جو خوشی میں شریک ہونے کے لیے قہقہے لگاتے ہوئے آئے تھے، وہ رنج و غم اور ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ نئی حویلی اب ہمارے لیے خوفناک بن چکی تھی۔ اب اس حویلی کے گوشے گوشے میں خوف اور دہشت بکھری ہوئی نظر آتی تھی۔ گڈو کی پیدائش کا دن اس کی موت کا دن بھی ثابت ہوا۔ وہ بیچارہ جس تاریخ میں اس دنیا میں آیا تھا، اسی تاریخ میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس بیچارے نے اپنی سالگرہ کی رسم کفن پہن کر پوری کی۔ اس کی لاش کا وہ بھیانک اور وحشتناک منظر میں ابھی تک نہیں بھولی، اور شاید قیامت تک نہ بھول سکوں۔ کتنا پیارا بچہ تھا، اور کس قدر دردناک انجام سے دوچار ہوا۔ آج جب اس کے کھلونوں پر نظر پڑتی ہے تو دل اور دماغ پر ہتھوڑے سے برسنے لگتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے بار بار میری رگوں سے خون نچوڑا جا رہا ہے۔ وہ میرے لیے کھلونے کے مانند تھا۔ درد و غم سے بھری ہوئی دنیا میں وہی میرے امیدوں کا اکلوتا چراغ تھا، جو اس طرح گل ہوا کہ خدا کسی دشمن کا چراغ بھی اس طرح گل نہ کرے۔ چراغ بجھ گیا اور میری کائنات میں اندھیرے چھا گئے۔ اب تو خودکشی کا جواز پیدا ہو گیا تھا، لیکن میں نے خودکشی نہیں کی۔ اگر میں خودکشی کر لیتی تو آج طلسمات دنیا کے لیے خوفناک حویلی کی درد بھری داستان کون قلم بند کرتا۔ گڈو کی موت ایک میرے لیے ہی نہیں، پورے گھر کے لیے سانحہ عظیم ثابت ہوئی۔ اس کی دردناک موت نے ہمارے پورے گھر کو شمشان گھاٹ بنا دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہر طرف خون ابل رہا ہو، اور جیسے ہر طرف شعلے بکھرے ہوئے ہوں۔ ایک عجیب طرح کا کرب تھا جو چہروں پر بکھرا ہوا تھا۔ گھر کا ہر فرد افسردہ اور کھویا کھویا رہنے لگا۔ خالو یاسین اور خالہ نجمہ نیم مردہ ہو کر رہ گئے۔ خالہ نجمہ کا سرخ و سفید چہرہ بھی ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس پر ہلدی مل دی ہو۔ نانی اماں کی زبان پر تو قفل ہی چڑھ گیا تھا۔ اب تو وہ صرف آنسو کی زبان سے بات کرتی تھی، بس روتی ہی رہتی تھی۔ مجھے بار بار لپٹاتی، اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے جھرنے پھوٹ جاتے۔ میں بھی انہیں بلکتا دیکھ کر بے قابو ہو جاتی، اور میری آنکھیں بھی دریا بہانے پر مجبور ہو جاتی، اور میرا دل سینے میں ہچکولے کھانے لگتا۔ آہ میری زندگی کیا ہے، ایک دائمی ناسور، ایک درد مسلسل، اور ایک نہ بھرنے والا زخم۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی کے نام پر ایک فریب ہے جسے میں کھا رہی ہوں، اور نہ جانے کب تک کھاتی رہوں گی۔ گڈی کی موت کے بعد باجی شاہدہ اور باجی آمنہ بھی گمسم سی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بھی ایسی ہو گئی تھی جیسے بہاروں کے رخصت ہو جانے کے بعد پھول سہمے سہمے ہو جاتے ہیں کہ نہ جانے کب نظریں خزاں ہو جائیں گی۔ گھر کے ہر فرد کو موت رقص کرتی نظر آتی تھی۔ راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھی، اور دن کا چین رخصت ہو گیا تھا۔ کوکب کے والدین آج 8-9 روزہ رہ کر لکھنؤ واپس ہوئے تھے۔ کوکب بھی چلی گئی تھی۔ اس نے جاتے ہوئے مجھ سے کہا تھا، تیرے ماں باپ گئے اور اب تیرا بھائی بھی گیا، لیکن رابعہ پھر بھی تجھے جینا ہے اور اپنے آنسوؤں کو پینا ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر جواباً کہا تھا، تو بے فکر رہے،
تو جب بھی دہلی آئے گی میں تجھے زندہ ملوں گی، سب مر جائیں گے لیکن میں نہیں مروں گی۔ میں اتنی خوش نصیب نہیں کہ موت مجھے آسانی سے گلے لگا لے۔ کوکب مجھے ایک اچھے دوست کی طرح تسلیاں دیتی ہوئی چلی گئی، اور آج پٹواری اصغر حسین اور ان کی بیگم بھی رخصت ہو گئے۔ اگرچہ یہ دونوں دہلی کے رہنے والے تھے، لیکن صرف خالو کی دل بستگی کے لیے اور ہم سب کا غم غلط کرنے کے لیے 8-10 دن تک ہمارے گھر رہے۔ لیکن بیچارے کب تک ہمارا غم غلط کرتے؟ ہر شخص کے اپنے بھی کچھ غم ہیں، ہر شخص کو اپنے غموں اور مسئلوں سے بھی نمٹنا ہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ سبھی لوگ رخصت ہو گئے اور گھر میں صرف گھر والے ہی باقی رہ گئے۔ سائقہ، روبینہ اور گڑیا، جن کی عمر ابھی کھیلنے کودنے کی تھی اور جو نہ جانے کب سے گڈو کی سالگرہ کے لیے تیاریاں کر رہی تھی، وہ بھی اب بجھے ہوئے چراغوں کی طرح بے نور سی لگ رہی تھی۔ گھر میں موت کی خاموشی تھی اور قبرستان سا منظر تھا۔ یوسف اور یونس بھی نڈھال ہو کر رہ گئے تھے، اور ماما زبیر تو بس مجھے گھورتے رہتے تھے اور مجھ پر رحم کھا کر ٹھنڈی ٹھنڈی آئے بھرتے رہتے تھے۔ مگر کب تک؟ کاروان زندگی کسی طوفان کے آنے سے کب رکا ہے جو اب رکتا؟ دلوں پر کچھ بھی گزر جائے لیکن انہیں تو ہر حال میں دھڑکنا ہے۔ آج تمام تر خاموشی اور اداسیوں کے باوجود میں نے خود خالہ اور خالو کی افسردگی دور کرنے کے لیے ہنسنے میں پہل کی اور انہیں درد و کرب کے دوزخ سے نکالنے کی جدوجہد شروع کی۔ انہوں نے میری ادنا سی کوشش کا خیر مقدم کیا اور مجھے سینے سے لگا کر پہلے تو خالو روئے اور اس کے بعد انہوں نے میرا بوسہ لیتے ہوئے مجھے ہنسانے کی کوشش کی اور ایک ایسی بات سنائی کہ میں بے اختیار ہنس پڑی۔ سب گھر والے بھی ہنسنے پر مجبور ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد باہم گفتگو اور مشورے کے بعد یہ طے ہوا کہ حویلی کو باقاعدہ کسی مولوی صاحب سے کھلوا دیا جائے۔ چنانچہ اس دن ایک مولوی صاحب کو اس کام کے لیے بلایا گیا۔ مولوی صاحب نے کچھ کیلیں منگا کر گھر کے تمام کونوں میں گاڑ دی، کچھ پانی پڑ کر تمام گھر کی دیواروں پر چھڑکا اور کچھ تعویذ بھی لٹکائے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا، میں کسی ایک کمرے میں رات بھر کوئی عمل پڑھوں گا اور ان جنات سے جو اس حویلی میں گھسے ہوئے ہیں کوئی معاہدہ کروں گا یا پھر انہیں یہاں سے دفع کروں گا۔ چنانچہ انہیں خالو نے اس بات کی اجازت دے دی اور ایک کمرے میں ان کا ٹھکانہ کر دیا گیا، اور جن چیزوں کی انہوں نے فرمائش کی، مثلاً اگربتی، لوبان، ہلدی، سفید کپڑا اور نہ جانے کیا کیا، اب تو مجھے یاد بھی نہیں رہا، ان کے لیے سب چیزیں مہیا کر دی گئی۔ مولوی صاحب کے گھر پر سونے کی وجہ سے گھر کے افراد کو ایک طرح کی طمانینت حاصل تھی، اور بس ایسا لگ رہا تھا جیسے ہماری پریشانی آج کے بعد ختم ہو جائے گی، اور ایسا ہی یقین ہمیں مولوی صاحب نے بھی دلایا تھا۔ لیکن جب صبح ہوئی تو پھر ہم سب ایک نئی مصیبت کا شکار ہو گئے۔ صبح کو سب کی آنکھ دیر میں کھلی۔ خالو جان نے صبح اٹھتے ہی مولوی صاحب کا کمرہ کھٹکھٹایا اور کافی دیر تک کھٹکھٹاتے رہے۔ 10 بجے تک جب کمرہ نہیں کھلا تو ایک مستری کو لا کر کواڑ توڑوانے پڑے۔ آس پاس کے گھروں میں بات پھیل گئی اور کواڑ ٹوٹنے کے بعد معلوم ہوا کہ مولانا صاحب دنیا میں نہیں تھے۔ ان کی داڑھی اور چہرہ جل کر بھسم ہو چکا تھا اور بیچارے نیم برہنہ زمین پر مردہ پڑے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب کی موت بھی جنات کی کارستانی تھی، لیکن یہ باور کروانا فوراً مشکل ہو گیا تھا کہ اس قتل ناحق میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں خالو یاسین اور ماما زبیر ہی 2 مرد تھے، چنانچہ پولیس نے دونوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ پھر ماما زبیر کو تو اسی وقت چھوڑ دیا تھا، البتہ خالو یاسین کی ضمانت اگلے دن ہو سکی تھی۔ اس حادثے کے کچھ ہی دنوں کے بعد خالو یاسین نے اپنے بعض دوستوں کے مشورے پر پنڈت جی کو حویلی دکھائی۔ انہوں نے حویلی دیکھنے کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ وہ کچھ چیزوں سے پوری حویلی میں دھنی دیں گے اور اس دھنی کے اثر سے جنات 9-2-11 ہو جائیں گے اور پھر کبھی پلٹ کر واپس نہیں آئیں گے، اس حویلی کا رخ نہیں کریں گے۔ پنڈت جی نے حسب پروگرام حویلی میں دھنی دی۔ دھنی دینے کے دوران اچانک پنڈت جی کی دھوتی میں آگ لگ گئی اور پنڈت جی نے اچھا خاصا کوہرام مچا دیا۔ دنیا اکٹھی ہو گئی اور وہ بیچارے پنڈت جی خوف و دہشت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ اس حادثے کے بعد خالو جان کو ایک دن اچانک ایک بوڑھا شخص حویلی کے باہر ٹہلتے ہوئے ملا اور اس نے خالو یاسین سے علیگ سلیگ کی۔ خالو یاسین کا کہنا یہ تھا کہ میں اس سے کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ وہ ایک دم غائب ہو گیا۔ اگلے دن وہی شخص خالو جان کو خواب میں نظر آیا اور اس نے خواب میں آ کر کہا، یاسین میاں، کان کھول کر ایک بات سن لو، اگر آئندہ تم نے کسی عامل بلایا تو عامل کا حشر تو جو ہوگا وہ ہوگا، ہم تمہارے سب بیوی بچوں کو تہس نہس کر دیں گے۔ اس خواب کے بعد
خالو جان نے پختہ ارادہ کر لیا کہ آئندہ کسی مولوی یا پنڈت کو نہیں بلائیں گے۔ پہلے خالو ان باتوں کا یقین نہیں کرتے تھے اور اب اس طرح کی ہر بات کا یقین آ جاتا تھا۔ اسی زمانے میں ایک حد سے زیادہ ہوش اڑانے والی ایک بات یہ پیش آئی کہ خالہ نجمہ جو امید سے تھی، حمل سے تھی، انہیں عجیب طرح کے دورے پڑنے شروع ہوئے۔ جب انہیں دورہ پڑتا وہ بے ہوش ہو جاتی اور ان کے منہ سے خود بخود قہقہے نکلنے لگتے، آنکھیں بند ہوتی اور زور زور سے ٹھٹے مار کر ہنستی۔ اس عارضے میں وہ زیادہ دن مبتلا نہیں رہی، البتہ اس کے بعد جو حادثہ مسلسل ان کے جسم کا جز بن گیا تھا وہ بڑا ہی وحشتناک تھا اور اس کے مشاہدے سے اچھے اچھوں کے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ ان کے پیٹ میں سے بچے کے ہنسنے کی آوازیں آیا کرتی تھی اور ہنسی میں ایک عجیب طرح کی وحشت ہوا کرتی تھی۔ ایسا محسوس ہوا کرتا تھا کہ جیسے قبر کے اندر سے مردہ ہنس رہا ہو۔ خالہ نجمہ اس زمانے میں اس درجہ پریشان اور خوف زدہ رہی کہ بس اللہ کی پناہ، خوف اور دہشت ان کے چہرے سے ٹپکا کرتی تھی۔ وہ اس تصور سے بھی کانپا کرتی تھی کہ معلوم نہیں جس بچے کی پیدائش سے پہلے عورت کے پیٹ میں ہنسنے کی آوازیں آتی ہوں، اس بچے کے بارے میں جس قدر بھی تشویش ہو کم ہی کم ہے۔ اور ایک دن وہ بچہ پیدا ہو ہی گیا۔ بچہ کیا تھا؟ خالہ نجمہ کی زندگی کا بہت بڑا حادثہ تھا۔ یہ میں نے جو کہانی سنائی ہے اس کا چوتھائی حصہ ہے، کہانی ابھی باقی ہے۔ اگر آپ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ فی الحال یہ جو میں نے کہانی کا چوتھائی حصہ سنایا ہے صرف اور صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے، یہ باور کرانے کے لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کٹ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ توڑ لے، قرآن و سنت پر عمل نہ کرے، تو جنات، شیاطین، سحر کا اثر انسان پر کس حد تک پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے خاندان پورا کا پورا برباد ہو سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سچی داستان، یہ کہانی پسند آئے گی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔